بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان فیصلے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں۔ ناظرین، 4 اگست کو عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سیشن جج نے 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ برطانیہ کے لیے جج کی سیٹ پہلے ہی بک ہو چکی تھی۔ وہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز سے مبارکباد لینے برطانیہ پرواز کر گئے۔ اسلام آباد میں فیصلہ ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد عمران خان کو لاہور میں زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا۔ سیشن جج کا فیصلہ، اس کی برطانیہ پرواز اور خان کی گرفتاری کا عمل اتنی تیزی سے ہو گیا کہ شیطان بھی پریشان ہو گیا۔ یہ عمل 9 مئی کے عمل سے مختلف نہیں تھا۔ عمران خان کو اسلام آباد میں عدالت سے گرفتار کیا گیا اور لمحہ بھر میں پورے پاکستان بھر میں فوجی تنصیبات کو آگ لگا دی گئی۔ مطلب ہے تیل پہلے چھڑکا گیا تھا، صرف تیلی دکھانے کی دیر تھی، اور خان کے ساتھ خان کے دلداروں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جنہیں دنیا میں کوئی خدا پرست نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آج عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ امریکہ کی منظور نظر پی ڈی ایم انتخابی مہم میں سڑکوں پر ہے، اور بقول پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وقت کے لاڈلے میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور پاکستان کی مقبول ترین قومی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے شہدائی اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ماورائے قانون و عدالت پابند سلاسل ہیں، اپنے ناکردہ جرائم کے مقدمات بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتوں میں رقص زنجیر پہن کر جاری ہے۔ عدالتیں آداب غلامی سے بخوبی واقف ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہو اور ملزم کو اپیل کا حق بھی نہ ہو۔ پاکستان کے قانون دان اور عدالتیں جانتی ہیں، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ملزم کو عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا ہے۔ اس سپریم کورٹ کا جس کے فیصلوں کو پی ڈی ایم کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تھا، اس کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ قانون دان یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں از خود نوٹس کا تصور ہی نہیں۔ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپیل ہی کا حق دینا ہے تو از خود نوٹس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چیف جسٹس نے فرمایا، اگر اپیل کا حق دے دیا گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو اس بینچ میں تشریف فرما جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا ہے کہ اگر اپیل کا حق دے دیا گیا تو سپریم کورٹ میں اپیلوں کی لائن لگ جائے گی۔ پارلیمنٹ اپیل کا حق دینے میں بااختیار ہے، لیکن اصل مسئلہ تو طریقہ کار کا ہے۔ سپریم کورٹ سپریم ہے، ملزم کو بری کر سکتی ہے، مظلوم کو تختہ دار پر لٹکا سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ یہ بھی جانتی ہے کہ قانون رجیم چینج سے وجود میں آنے والے پارلیمنٹ لوٹوں کی پارلیمنٹ تھی۔ مغرب پرست لوٹوں کی پارلیمنٹ کو اگر ذاتی مفادات کے لیے کیے گئے قانون سازی کو تسلیم کیا گیا تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی حکمرانی اور قومی استحکام کو بھول جائیں۔ بہتر ہوگا کہ عوام کو عام انتخابات کے نام پر دھوکہ دینے کے ڈرامے کو بند کر دیا جائے۔ پاکستان پر چوروں، لٹیروں اور وطن فروشوں کو مسلط نہ کریں۔ قومی خزانے پر سے خود پرست عوامی نمائندوں کی تنخواہوں اور مراعات کے بوجھ کو کم کر دیں۔ اگر امریکہ کی غلامی تسلیم ہے تو پاکستان میں بھی صدارتی نظام حکمرانی کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ پاکستان کے وجود کو محب وطن عام پاکستانیوں کے لیے شاداب رہنے دیں۔ خاص تو کمانے کے لیے آتے ہیں، کمانے کے بعد پاکستان چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ
ایسوں کا ساتھ دے گی تو یاد رکھیں کمینے کو لطف و کرم کی ایک نظر اور بھی مغرور اور سرکش بنا دیتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ مسند انصاف پر مخلوق خدا سے ایسی بلائی کی جائے جیسی ان پر خدا نے کی ہے۔ فیصلے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں۔ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، زیر دستوں کا دل نہ دکھاؤ ورنہ خود زبردستوں کے نرغے میں آ جاؤ گے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم جو آپ کے گوش گزار کے انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔